بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عاجز آپ سب سے معافی چاہتا ہے تاخیر کی، میرے گناہوں کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرگ اختیاری، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے انسان مر جائے۔ اس زندگی کا چراغ ضعیف اور کمزور ہے، اس کو بجھانے والی ہوا نہایت تیز چل رہی ہے، یعنی موت کی آندھی سے ہر وقت چراغ زیست خطرے میں ہے۔ بس اس چراغ سے ایک دوسرا پائیدار چراغ روشن کروں گا، جس کو موت کی آندھی بھی نہ بجھا سکے۔ وہ چراغ اعمال صالحہ کے نور سے روح میں روشن ہوتا ہے، اور موت کے بعد بھی اس منور روح کا نور صحیح سلامت رہتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رنگ تقوی، رنگ طاعت، رنگ دین، تا ابد باقی بود بر عابدین، یعنی تقوی اور عبادت اور دین کا رنگ قیامت تک، یعنی ہمیشہ عابدین کی روحوں پر قائم رہتا ہے۔ اس کو موت بھی فنا نہیں کر سکتی، برعکس جسم کے خد و خال اور رنگ و روپ موت کے بعد باقی نہیں رہتے، لیکن روح کا چراغ اسی زندگی کی جد و جہد اور اعمال صالحہ کی محنت سے روشن ہوتا ہے۔ بس چراغ زندگی کو غنیمت سمجھیے اور گل ہونے سے پہلے روح کے اندر اعمال کے ذریعے سے اس کی لو سے دوسرا ابدی چراغ روشن کر لیجیے۔ جیسا کہ عارفین اپنی جانوں پر مجاہدات کا غم جھیل کر جسم کے فانی چراغ کو گل ہونے سے پہلے ہی دل کا چراغ دائمی اور غیر فانی روشن کر لیتے ہیں، یعنی دل میں کثرت ذکر اللہ، صحبت اہل اللہ اور تفکر فی خلق اللہ سے حق تعالیٰ کی محبت کا چراغ روشن کر لیتے ہیں۔ تو جو دل حق تعالیٰ کی محبت سے زندہ ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، یعنی اس شمع محبت کا دوام تاریخ عالم پر ثبت ہو جاتا ہے۔ عارفین اپنی زندگی کے چراغ سے بذریعہ اعمال صالحہ دل میں دوسرا چراغ کیوں روشن کرتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تاکہ قضائے الہی سے اگر اچانک یہ چراغ گل ہو جائے، یعنی موت آ جائے، تو روح کے اندر تعلق مع اللہ کا چراغ اپنی آنکھوں سے سامنے رکھ لیں، کیونکہ فنائے جسم کو فنائے روح لازم نہیں، اور اس وقت یہ دائمی اور غیر فانی چراغ ہی روح کے لیے باعث سکون و مسرت ہوتا ہے۔ اسی سبب سے رسول خوش پیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی جس طرح مردہ دنیا سے بے تعلق ہو جاتا ہے، اسی طرح تم زندگی میں اپنی جان کو تمام ما سوا اللہ سے بے تعلق کر رکھو، یعنی دل بیار دست بکار، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو، دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ ہر وقت دل حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا اور دنیا کے کام کرتے رہنا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ چنانچہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ بعض عورتیں گاؤں میں ایک گڑھے پر ایک گڑھا پانی سے بھرا ہوا سر پر رکھ کر باتیں کرتی ہوئی چلتی ہیں، اور بغل میں بھی ایک گڑھا ہوتا ہے۔ اس وقت ان کے دل کو سر کے گھڑے سے ہر وقت رابطہ قائم رہتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی
دل کا تعلق غفلت زدہ ہو جائے تو فوراً سر کے گڑھے زمین پر آ رہیں گے۔ اسی طرح کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کی برکت سے جب دل کا رابطہ حق تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن دل اللہ کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ چنانچہ اے لوگوں، بہت سے اہل اللہ یقین کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ وہ کمال تبتل یعنی انقطاع تام عن العلائق کہ دنیا کے سبب دنیا میں گویا مردہ ہو چکے ہیں، اگرچہ مثل زندوں کے وہ بھی تمہارے اندر چلتے پھرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دنیا میں کسی مردے کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ تو بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حضرات جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں اور ان کے اعمال ہر قسم کے شرک سے پاک ہوتے ہیں محض اللہ کے فضل سے، تو وہ جب نیک اولیاء اللہ کی قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں پہ فاتح خوانی کرتے ہیں تو اصل میں اولیاء اللہ کے دل زندہ ہوتے ہیں، ہر وقت ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فنا نہیں حاصل ہوتی۔ تو عام مخلوق بھی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس اللہ والے کا دل ذکر اللہ سے جاری ہوتا ہے جس کو فنا حاصل نہیں ہوتی، وہ ہر وقت ذکر اللہ میں لگا ہوا ہے۔ جب اللہ 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 کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرما دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ ان کے دلوں میں سے اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے، تو ان کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس نعمت پہ دوام ملے اور یہ مستقل نعمت نصیب ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صدیقین میں شامل فرمائیں اور جو مقصد ہے شریعت کا انقطاع، دنیا سے انقطاع کا، اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے ہماری جو شرعی ضروریات ہیں، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، ان کو پورا کرنے کی رعایت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ دست بکار دل بیار کی کیفیت نصیب فرمائیں، وقوف قلبی کی نعمت نصیب فرمائیں اور ذکر قلبی کی نعمت نصیب فرمائیں۔ ہماری جو دوسرا سلسلہ ہے سنت بیان کرنے کا، وہ بھی عاجز آپ کی گوش گزار کر دیتا ہے۔ آج جو ہیں ہم ملاقات کی سنتیں تھوڑی سی پڑھیں گے۔ چنانچہ ملاقات کی سنتوں میں ہے کہ ملاقات کے اوقات معلوم کر جائیں یا پہلے سے وقت لے لیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ملاقات سے پہلے وقت طے کرنا چاہیے۔ عین کھانے کے وقت پر نہ جائیں یا کھانا کھا کر جائیں اور جاتے ہی اطلاع کر دیں کہ کھانے کا انتظام نہ کریں۔ جس سے ملاقات کرنی ہے اس کے پاس بلا اطلاع کے جائیں، اگر یعنی جس سے ملاقات کرنی ہے اگر اس کے پاس آپ بلا اطلاع کے جا رہے ہیں اور وہ مصروف یا پڑھ رہا ہو تو انتظار کر لیں یا واپس آ جائیں۔ جیسے بعض اوقات انسان آ جاتا ہے ملاقات کے لیے اور مشائخ کے پاس بغیر اطلاع کے چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ جی ہم اتنے دور سے آئے اور ہمیں ٹائم نہیں دیا،
تو بھائی آپ کو چاہیے تھا کہ ملاقات لے کر آتے. بہت ہی مجبوری ہو تو ادب سے اجازت لیں، پھر مختصر بات کریں. اگر میزبان وقت دے دے تو بہتر، ورنہ اس کو چاہیے کہ خندہ پیشانی اور نرمی کے ساتھ معذرت کر لے. ملاقات ہوتے ہی 3 باتیں بتا دیں: میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں. ملاقاتی کو چاہیے کہ اگر میزبان کے ساتھ کوئی چیز رکھی ہو تو نہ اس کو اٹھائے، نہ دیکھے، نہ چھیڑے، نہ اس کے متعلق معلومات کرے. اگر بے تکلفی نہ ہو تو گھر کے حالات، کاروبار، آمدنی کی تفصیلات نہ پوچھے. اتنی دیر نہ بیٹھے کہ میزبان تنگ ہو جائے. ہاں اگر مجلس بیٹھنے کی ہو، مثلاً پیر و مرشد کی صحبت کی ہو، تو دل لگا کر باادب بیٹھے، خاموش بیٹھا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس مجلس کی تیسری چیز جو ہے وہ قرآن مجید کا، آج ہم 24ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے. 24ویں پارے میں 3 حصے ہیں. سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے، سورہ مومن ہے، اور سورہ حامیم سجدہ اس کی ابتدائی حصہ ہے. چنانچہ سورہ زمر کے بقیہ حصے میں کئی باتیں ہیں. پہلی، اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے. آسمان و زمین کا تمام خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کے قائل تمام انسان ہیں. اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان، انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان. سورہ مومن میں کئی باتوں کا بیان ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا کہ ان تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا. فرعون کے کبر و غرور کا بیان ہے کہ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دیا. اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان. سیدخلون جہنم داخرین. انسان کی تخلیق کا بیان. انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مرا. پھر سورہ حامیم سجدہ میں کئی باتیں ہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق. اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنائیں. آسمان کو 2 دن میں بنایا. کافروں کی شرارت کا ذکر کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکیں. پھر داعی کا بیان کہ اس سے بہتر ہے کہ کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اور داعی کو کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے، کہ بیان کیسے کرنا چاہیے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے مقربین میں شامل فرمائیں. تھوڑی دیر کے لیے ختمہ شریفہ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ مولا ونعم الوکیل.
تفسير غفرانك ربنا إليك المصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. سمجھیں کہ اس وقت سخی بادشاہ نے سب دروازے کھول دیے اور اعلان کر دیا جو اٹھانا ہے اٹھا لو. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کی رحمتوں کو پالیں.
میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں، لگا کر میں سنت کو سینے سے اپنے، یوں بخشش کا ساماں کیے جا رہا ہوں، میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، بلا لیں گے آقا مدینے میں ایک دن، تسلی اس دل کو دیے جا رہا ہوں، میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، بھرم بے قراری کا کھلے نہ پائے، میں زخموں کو اپنے سیے جا رہا ہوں، مجھے ساقیا اب نہیں کوئی پرواہ، میں جام محبت پیے جا رہا ہوں، میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربی یا اللہ، یا رب یا اللہ، یا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے رب ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے، اے رب ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے، اے رب ہمارے تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے بخش دیجئے، اے رب العالمین ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، یا رب آج آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آج اس وقت میں رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں کہ اس میں برسنے والی رحمتیں، ایک رحمت بھی ولایت کبریٰ کا مقام عطا کرنے کے لیے کافی ہے، اے رب کریم ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے رب کریم ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے، یا اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اے رب کریم ہمیں دست بقار دل بیار کی کیفیت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارا تزکیہ نفس فرما دیجئے، اے رب کریم ہمارا تصفیہ قلب فرما دیجئے، اے میرے مالک ہمارے اندر سے اخلاق رذیلہ کو نکال دیجئے اور ہمیں اوصاف حمیدہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیجئے، اے رب کریم ہمارے ظاہر کو شریعت اور سنت کے تابع بنا دیجئے اور ہمارے باطن کو
معرفت کے نور سے سجا دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہتے ہیں یا ہم پر حقوق آتے ہیں، یا اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ان کی زندگی کی تمام مشکلات کو اپنی رحمت سے دور کر دیجئے، عافیت میں بدل دیجئے۔ اے رب کریم ان کی زندگی کے تمام مسائل کو یا اللہ تمام پریشانیوں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ عافیت اور راحت میں بدل دیجئے۔ اے میرے مالک ہر قسم کی برائی سے ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے رب کریم برا چاہنے والوں کے شر سے، برے دوستوں کے سے، اور رب کریم ان گناہوں سے جن کی وجہ سے وہ مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم حلال طیب رزق و روزگار عطا فرمائیے، اور جن کو روزگار آپ نے عطا فرمایا ہے یا اللہ اس کو عافیت کے ساتھ فضل کے ساتھ قائم رکھیے، اور رب کریم اس کے اندر برکتیں شامل فرمائیے اور حلال رزق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم فتنوں سے اور وبال سے پاک مال عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے۔ اے رب کریم ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان بنا دیجئے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، یا اللہ اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے رب کریم اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، یا اللہ جو لوگ اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم جو قرضوں میں جکڑے ہوئے، یا اللہ ان کو قرضوں سے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے رب کریم جو لوگ جن گھروں میں بچے بچیاں ہونے والے ہیں، یا اللہ آپ ان کو دونوں زچہ اور بچہ کو عافیت عطا فرمائیے، ایمان کی جسمانی یا اللہ ہر قسم کی سلامتی عطا فرمائیے، نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ان کو ہر قسم کے شرور و فتن سے، حادثات سے حفاظت فرمائیے۔ ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان بنائیے۔ یا اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرمائیے۔ اے رب کریم برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرمائیے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائیے۔ اے رب کریم برے وقت سے، بری گھڑی سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ بچپن سے لے کے مرنے تک نیکی تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے قرب و تعلق والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مالک جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے رب کریم محض اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم تو بھکاری ہیں، ہمیں تو آپ کی ہر نعمت سے مطلب ہے۔ اے رب کریم ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ اے رب کریم ہمیں دنیا میں ہر چیز سے زیادہ آپ کے تعلق کی ضرورت ہے۔ اے رب کریم ہمیں اور ہمارے دوستوں کو، سب سننے والوں کو یا اللہ اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا لیجئے۔ اے رب کریم جن لوگوں سے ہمارے تعلق ہے یا رہے یا ہوں گے، یا اللہ سب کے اوپر اپنا فضل فرمائیے۔ یا اللہ آج کے اس وقت میں رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اے رب کریم سب کی کامل بخشش فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کو آج کے اس وقت میں زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے بخشش عطا فرما کے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیجئے۔ اے رب کریم جہنم سے آزادی عطا کر دیجئے۔ اے رب کریم آگ کے ہر قسم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم دھوئیں کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یا اللہ جس بھی قسم کے آپ کے عذاب ہیں، یا اللہ ہر قسم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے غفور الرحیم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مالک جو خیریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ان خیروں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائیے، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم اپنے فضل اور کرم سے یا اللہ جو ہمارے عزیز و قارب مشائخ، بیوی، ہمارے والدین اور رشتہ دار اس دنیا سے فوت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے رب کریم جن کی آپ نے مغفرت فرما دیں، یا اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم سب کو یا اللہ اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم. اے رب کریم ہمارے حضرت دامت برکاتہم کی زندگی میں، جان و مال میں، عزت آبرو میں یا اللہ رزق میں برکتیں عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے. اے رب کریم آپ ان کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیے. اے رب کریم انہوں نے جو ہمارے ساتھ شفقت اور احسان کا معاملہ کیا، یا اللہ آپ ان کو اور ان کی نسلوں کو تا قیامت اس احسان کا بدلہ عطا فرماتے رہیے. اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو رحمت سے اپنی قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.